بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی جو کہ آپ کو حاضری انہوں نے لگوا دی ہے. اچھا اشفاق, اب سال کا اینڈ ہو رہا ہے تو بہت ساری لسٹ آتی ہیں کہ جی فلاں آف دا ایئر, فلاں آف دا ایئر. سو کل بڑا اتفاق ہوا مجھے جاننے کا جی کہ اس سال کا ورڈ کیا رہا ہے, ورڈ آف دا ایئر. پاکستان میں یا اکارڈنگ ٹو دا آکسفورڈ ڈکشنری, تو گلوبلی جو پاکستان میں اس کی بڑی اچھا ترجمہ ہے اور وہ ترجمے سے بہتر اس کیفیت کو کوئی نہیں ڈسکرائب کر سکتا کوئی ادر ورڈ. وہ ہے برین راٹ, یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں دماغ کی دہی. تو یہ ورڈ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا اوور کنزمپشن کر رہے ہیں آن لائن کانٹینٹ کی, اور ایسا کانٹینٹ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, جو بلا وجہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی جو ریلز ہوتی ہیں ایک ریل کے بعد دوسری تیسری چوتھی, جو ان چیلنجنگ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہماری جو مینٹل ڈیٹوریشن ہے, یعنی کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں, کریٹیکل تھنکنگ معدوم ہو رہی ہیں, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بڑے پیسو ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ہر چیز کے اوپر ہم ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میپس کے اوپر میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی جگہ کا آپ کو ایڈریس پتا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو, لیکن آپ میپ فالو کرتے کرتے وہاں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ذہن کو حرکت نہیں دینا چاہتے. کچھ چیز کیلکولیٹ کرنی ہو, بہت مائنر سا اماؤنٹ ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو آپ اپنے موبائل فون نکال کے یا پہلے کیلکولیٹر سے کر لیں. اسی طریقے سے ہم آسانیاں اپنی لائف میں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ ریلز اٹس سچ این ایڈکشن. اس کے نتیجے میں نقصانات کتنے ہیں, یعنی کہ جو ریلز بنانے والے ہیں یا جو ٹک ٹاکس بنانے والے ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ بناتے ہیں کچھ ویوز کے لیے. وہ ابھی پچھلے دنوں وہ تھا کہ گولی چلنے سے ایک دلہن کی ڈیتھ ہو گئی, آپ دیکھیے. اچھا, ٹک ٹاک سے جڑے ایسے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ لوگ بڑے کریٹو بھی ہیں, بہت ہمیں انٹرٹین بھی کرتے ہیں. سو اچھا کانٹینٹ دیکھیں, ایٹ واٹ کاسٹ. کانٹینٹ میں ذرا سلیکٹیو ہو جائیں, ہر چیز نہ دیکھا کریں. اچھا, میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا بیفور وی موو آن ٹو آور فرسٹ اسٹوری. بھائی دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے, ساؤتھ کوریا میں ابھی کیا ہوا, آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر کس طریقے سے تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی, مگر ان کی عوام نے, ان کی پارلیمنٹ نے, سوچیں وہاں پہ کسی اور عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کے پارلیمنٹ نے جی ایک قرارداد کے ذریعے مارشل لاء جی ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد شام میں جو سچویشن چل رہی ہے, the rebels are moving quite fast. تو بہرحال ساری چیزیں ہیں جی, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اب گھوم پھر کے آ جاتے ہیں جی یہاں پر پاکستان میں, اور سلسلہ یہ ہے کہ جو ہائبرڈ کہیں یا فیوژن کہیں, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھارت نے اتفاق کر لیا. چیمپئنز ٹرافی کے آغاز سے جی ہم بات کریں گے, اس سے جڑی یہ جو خبر ہے وہ یہ کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا فیوژن فارمولا فائنلی بڑے نہ کرتے بادل ناخواستہ بھارت نے منظور کر لیا. اور سوچیں آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور بھارت کی منظوری بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, آئی سی سی سے رائے کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر ہوگا, یعنی کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ اپنے میچز دبئی میں کھیلیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, اب اس فیصلے میں محسن نقوی صاحب کو اس بات کا ویسے کریڈٹ دینا چاہیے. ایک تو دو چیزوں پہ میں دو چیزوں پہ انہیں کریڈٹ دوں گی. ایک تو جو ہمارے اسٹیڈیم جو ہیں ان کی رینوویشن ہو رہی ہے, دوبارہ سے ان کو کہتے ہیں نا ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, بڑا فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا. دوسرے یہ کہ وہ ڈٹ گئے اس بات پر کہ اگر ہم ہائبرڈ ماڈل پہ کھیلیں گے تو پھر آپ بھی ہائبرڈ ماڈل پہ کھیلیں گے. تو آئی گیس اگلے 3 سال تک یعنی 2027 تک جی اب جو بھی ایونٹ ہوگا اس میں پاکستان انڈیا میں نہیں کھیلے گا. آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہوگا پاکستان بھی پھر کسی نیوٹرل وینیو پر جا کر کھیلے گا. اب یہ ہے کہ پھر اب یہ سلسلہ تو ہو گیا, لیکن یہ کہ کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی, لیکن آگے کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا باقی ہے. دوسرا یہ ہے کہ زمبابوے کے خلاف آپ یہ دیکھیے 2 میچز جب ہم جیت گئے تو تیسرا میں نے دیکھا ہی نہیں صدر. ہم ریلیکس ہو گئے, ہم بہت ریلیکس ہو گئے, لیکن ٹیم میں تبدیلیاں بھی کافی کی گئی تھیں, 4 تبدیلیاں تھیں. اور پھر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی, لیکن ہمارا جو ہے وہ اوور آل جو ایک بیٹنگ پرفارمنس تھی وہ اچھی نہیں رہی, اور اینڈ میں ہم نے 132 تک ٹارگٹ پہنچایا. جواب میں پھر میزبان ٹاپ آرڈر نے دھواں شروعات کی اور 8 اوور میں 70 کے قریب رنز بنائے. اور پھر یہ ہے کہ عباس آفریدی جو ہے ہی از سچ اے گڈ بالر, آئی ایم گلیڈ کہ ہی از بیک ان ٹو دا اسکواڈ جو کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہے, لیکن ہی بولڈ ریلی ویل. لیکن آخری اوور میں 12 رنز درکار تھے ماشاءاللہ, لیکن ایسے میں جہانداد کو بالنگ دی گئی لیکن وہ نہ ہو سکا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. تو ذرا پہلے ہم میچ ہی آغاز کر لیتے ہیں. جو یہ کل ظاہر ہے جو ٹیم تھی ہماری اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, بہتر کھیل سکتے تھے, آف کورس ظاہر ہے بہتر کھیل سکتے تھے, لیکن کیا ہوا کل کے میچ میں آپ کے خیال میں؟
देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जब भी पाकिस्तान की टीम हारती है, लेकिन पाकिस्तान ने नए खिलाड़ियों को चांस दिया। कल 4 तब्दीलियां थी उन मैचों में से जो पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता था। तो अब पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको टीम बनानी है, 1.5-2 साल आपके पास हैं, तो आपने यंगस्टर्स को ट्राई किया, इनको मार पड़ेगी, ये मैचेस हारेंगे। पक्के होंगे। जहादात खान जब अगला मैच खेलेगा जब भी कभी, और उसको 12 रन डिफेंड करने होंगे, उसको पता होगा कि मैंने ऐसी बॉलिंग नहीं करनी जैसी मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी, दूसरे बॉलर्स को भी। तो अब ये यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हैं, आपके पास टाइम है। अभी साउथ अफ्रीका में भी थोड़ी सी मार पड़ेगी, ऑल्दो कि उन्होंने 5-6 प्लेयर अपने रेस्ट करा दिए हैं जो टेस्ट मैच में भी शामिल हैं साउथ अफ्रीका के, जो श्रीलंका से उनका चल रहा है। और उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका की टीम हमसे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होगी। वहां पे अगर ये प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। अच्छा, और आप एक T20 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के ऊपर तो हम आएंगे कि उसके लिए तैयारियां क्या हैं, टीम क्या थी, लेकिन मैं वो अभी ये जो हाइब्रिड कहें फ्यूजन, तो आप चूंकि शायरी से भी शगफ रखते हैं और मौसीकी से भी, तो वो ये है ना कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। एक तो ये, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी 3 साल तक आपस में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर तो गालिब साहब के शेर का वो है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो वो चक्कर है। तो आपके इस पे कमेंट्स क्या हैं? बेसिकली काफ़ी डिस्कशन इस पे हो रही है वैसे। देखें, बोर्ड मेंबर्स ने जो दूसरे ममालिक के थे उन्होंने भारत को समझाया कि देखें कोई वे आउट तो आपको देना पड़ेगा पाकिस्तान को, इतना भी आप पुश ना करें पाकिस्तान को, इतना भी आप मजबूर ना करें पाकिस्तान को। और वो बात उनकी बादिल नाख्वास्ता समझ में आ गई। उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है, हम पाकिस्तान को इतना वे आउट दे देते हैं, फेस सेविंग दे देते हैं। और जिस तरह सदफ ने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाना चाहिए, बड़े फर्म स्टांस के साथ गए, उन्होंने मुकाबला किया। ऑल्दो ही इज वेरी न्यू टू क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड की क्या सियासत होती है, क्या ले दे होती है। आप देखें कि जय शाह जब वहाँ ICC के दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने कितने सारे बोर्ड मेंबर्स को जमा करके ग्रुप फोटो खिंचवाई, उसमें PCB के चेयरमैन नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है। और ये भी सोचा होगा इंडिया ने कि जब 2026 आएगा तो उसके मैचेस श्रीलंका में भी हैं, तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, एक मैच जाकर कोलंबो में खेल लेगा भारत पाकिस्तान के साथ, या बाय दैट टाइम हो सकता है कि पॉलिटिकली कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो जाए, ये हुकूमत हमारी मजबूत होती जाए, थोड़ी इकोनॉमी हमारी और बेहतर हो, तो हम भारत की तरफ हाथ बढ़ाएं मुज़ाकरात का। तो बाय दैट टाइम हो सकता है कुछ सियासी ऐसी पेशरफ्त हो जाए कि पाकिस्तान भारत हो सकता है गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए, कभी कांग्रेस आ जाए तो क्या हो जाए, हो सकता है उनके दौर में चीज़ें चेंज आए। शाहिद साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे भी, मैं समझना चाहती हूँ, और हो सकता है मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं आइडिया वो समझना चाहते हो, जब इस तरह का हाइब्रिड मॉडल होता है, जो मेज़बान जो कंट्री होती है, क्या उसको कोई नुकसान होता है अगर कुछ मैचेस दूसरे मुल्क में खेले जाते हैं फाइनेंशियली? बिल्कुल नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान। फाइनेंशियली नहीं होता, फाइनेंशियली नहीं होता। उसको थोड़ी सी, जैसे एशिया कप हुआ था पिछले साल, तो पाकिस्तानी प्लेयर एक फ्लाइट से जा रहे थे मुल्तान से कोलंबो, कोलंबो से आ रहे थे लाहौर खेल रहे थे, फिर कोलंबो जा रहे थे, तो उससे फटीग बहुत होती है। और वो चाहे 2 दिन का आपको रेस्ट मिल जाए, 2 दिन बाद ही आपका मैच हो, वो एक नुकसान होता है। फाइनेंशियली इतना लॉस नहीं होता, लेकिन जो फैंस हैं, सबसे बड़ा उस जनरेशन ऑफ फैंस का लॉस है जो इंडिया के रोहित शर्मा को, कोहली को, पंत को देखना चाहते थे, बुमराह को देखना चाहते थे, उस जनरेशन का। और बड़े ठीक ठाक फैंस हैं पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों सर, एक और चीज़ भी है भारत में, एक और चीज़ भी है इसमें ऐड कीजिएगा कि इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस सिर्फ एक तरफ का नहीं होता। यानी कि आप देखें जो टीम्स आती हैं उनके साथ फिर लोग आते हैं, फैंस आते हैं, फिर यहाँ पर जो आपकी कारोबारी एक्टिविटीज़ में भी इजाफा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। इस पे भी मैं चाहूँगा रोशनी डालें। और दूसरा जो हमारा स्क्वाड है उसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र क्या है फॉर साउथ अफ्रीका? उसके अंदर जो स्पिनर थे साजिद, उनको शामिल किया गया है, नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया? आई मीन वो उस बेचारे का शिकवा ये रहा कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो ड्रॉप कर देते हैं, आपको पिचेस का बहाना बना के उनको ड्रॉप कर देते हैं। अब्बास को लिया गया है, अब्बास को किसी और बॉलर की जगह ले सकते थे। टेस्ट में नहीं, टेस्ट में तो दूसरी टीम है। मैं पहले उस तरफ आता हूँ कि फाइनेंशियली तो लॉस नहीं होगा, लेकिन उन फैंस का, उन कारोबार का जो चाह रहे थे कि अरे भारत आएगी, यहाँ बड़ा एक एटमॉस्फेयर होगा, बड़ा ज़बरदस्त
کھیل دیکھنے کو ملے گا. پھر بھارت کے جو 3 میچز اور ہیں نیوزی لینڈ سے, پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے, اگر تو وہ گروپ صحیح ہے جو 1 مہینے پہلے چھپا تھا, اس لیے کہ وہ ٹینٹیٹیو گروپ تھا, تو اس میں لاس ہوگا ان فینس کا جو ان میچز کو بھی دیکھنا چاہتے تھے. اور پھر کاروبار کے حساب سے, پی سی بی کے حساب سے, آئی سی سی کو بھی اپنی ارینجمنٹس آدھی دبئی میں کرنی پڑیں گی, آدھی پاکستان میں کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک طرح سے ہیپ ہیزرڈ وے تو ہے, اور ہائیبرڈ ماڈل پچھلے سال ایشیا کپ میں لگ گیا تھا, تو اب آگے بھی لگ جائے گا, دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے اسکواڈ کی بات کی, واقعی 2 نام اور میں شامل کرنا چاہوں گی شاہد صاحب. ایک شاہین آفریدی, دوسرے یہ کہ فخر زمان. عاقب جاوید صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کا فٹنس جی ابھی بھی ایشو ہے ان کا فٹنس کا, تو ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے. تو کیا یہ اسی ٹویٹ کا تسلسل ہے یا واقعی فٹنس ایشوز ہیں؟ نہیں, ابھی اس کا فٹنس ایشو تو ہے, لیکن اچھا ہوتا کہ اس کو ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ رکھتے, اس لیے کہ آپ کو ون ڈے میں آپ کو فخر زمان کی ضرورت ہے, اور آپ کو 3 مہینے بعد چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے, تو آپ اپنے انہی پلیئرز کے ساتھ کھیلیں جن کے ساتھ آپ کو چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے. اور فخر کے بارے میں جو فٹنس اس کی وہ کہہ رہے ہیں, وہ فٹنس وہ ٹیسٹ اب نہیں دے سکتا جو کہ 8 منٹ میں 2 میل بھاگنا ہے یا اس کو ڈنڈ لگانے 150, اس لیے کہ اس کی نی کا پرابلم ہے, اور اس کو نی کا سیریس پرابلم ہے. لیکن اس کے مطابق وہ 200 رن بھاگ کے لے سکتا ہے, لیکن وہ ڈنڈ نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ اس کو نی میں پرابلم ہے. تو اچھا ہوتا کہ فخر زمان کو لیتے. اور جہاں تک ساجد کی بات ہے, زیادتی بھی ہے, اس کو بیچارے کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ میں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی, اس کے بعد مجھے ٹیسٹ میچ میں نہیں رکھا. جہاں 16 پلیئر رکھے تھے ٹیسٹ میچ میں, بھی رکھ لیتے, چاہے اسے دونوں ٹیسٹ میچ آپ نہ کھلاتے. اس لیے سینچورین جہاں پہ ٹیسٹ میچ ہے پاکستان کا, اور کیپ ٹاؤن, یہ دونوں فاسٹ بالرز کی پچز ہیں, اور یہاں پہ اگر آپ ٹاپ 10 بالرز دیکھیں کارکردگی کے حساب سے, سارے کے سارے فاسٹ بالر. تو باقی سب کو حیرانی ہے کہ یہ فیصلہ کیا سوچ کے کیا گیا. شاہین شاہ کا بھی بتا دیں, جو صدف نے پوچھا تھا, وہ خود ریسٹ شاہین کو انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں ریسٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اب آگے جو جانا ہے نا اپنے مستقبل میں, آپ نے اپنے وائٹ بال کے پلیئر اور ریڈ بال کے پلیئر الگ کرنے ہوں گے. شاہین کلاسیکل پلیئر ہے وائٹ بال کا, اور اس کو آپ کو ضرورت ہوگی چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو جو ہرانا ہے ہائبرڈ ماڈل پہ. انشاءاللہ چلے جی, شجر سے امید باہر رکھ. وائی ناٹ, ٹیم زبردست کھیلے, کیوں نہیں ہم جیت سکتے. لیکن ابھی ساؤتھ افریقہ کا ایک مرحلہ باقی ہے جس میں ٹیسٹ بھی ہے, T20 بھی ہے, اور بڑے مراحل ہیں جی, بڑے مراحل ہیں. صحیح, لیکن ویسے ایک بات ہے, ساجد کو لے جاتے, ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے, ہم وکٹ چینج کر سکتے ہیں, پچ چینج کر سکتے ہیں, تو دوسرے نہیں کر سکتے. اچھا جی, یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں فائنل احتجاج کی جو کال دی گئی تھی, اس کے بعد ریاست اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہتک آمیز مہم شروع کر دی گئی تھی, جس کے خلاف پاک فوج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں سخت رد عمل دیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں اجلاس ہوا. اس میں اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت بے لگام آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنا کر سختی سے عمل کرائے, اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی ضرورت ہے. دارالحکومت میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا, جس کا مقصد عوام, مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. لیکن سیاسی عناصر کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. پاک فوج کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے بغیر ملک اور قوم کی خدمت کرتی ہے. فوج اور معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا ناقابل برداشت ہے. اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردوں, بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا جی, اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف قانون بھی حرکت میں آ گیا ہے, اور 12 ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے. کراچی, سانگھڑ, کوئٹہ, پشین, قلعہ عبداللہ اور سوات سے ان کا تعلق ہے. ملزمان ہتک آمیز بغاوت پر اکسانے اور ریاستی امور میں خلل ڈالنے کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وقار صاحب, یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں سخت اس پر رد عمل دیا گیا, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اور فیک نیوز کی روک تھام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لازمی ہو چکی ہے. اب تک جو ارینجمنٹس کیے گئے, آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پہلے ہم نے یہ مثالیں بھارت میں دیکھی تھیں کہ کچھ بھی بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیا جاتا تھا, اور اس کے بڑے نقصان ہوتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کو غلط انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لوگ تحقیق نہیں کرتے, پلس AI جو ہے
اس کا استعمال کرتے ہوئے ایسی ایسی تصاویر بنا کے پیش کی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کو اس پر یا میجورٹی کو جو اتنے ٹیکنالوجی سے واقفیت نہیں رکھتے وہ کو حقیقت کا ان کو گمان ہوتا ہے. تو اس کو کیسے اب تک کیا اقدامات حکومت نے کیے گئے اور کیا کرنے چاہیے آپ کی نظر میں مزید سارٹ کرنے کے لیے؟ آئی تھنک آپ نے صحیح بتایا کہ سوشل میڈیا کی جو ویپنائزیشن ہے وہ برگیڈیئر صاحب آپ کی آواز بریک ہو کر ہمیں آ ری ہے, سو ہم اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں کیا ایشو ہے. انٹرنیٹ ایشوز اپنی جگہ انٹرنیٹ ایشو ہے کہ اس کے بعد پھر ہم ظاہر کھل کے اس پر بات کر سکیں گے. تو جی بڑا ہائیسٹ فورم اگر ہم اسے کہیں جو یہ جو فارمیشن کمانڈر جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں بڑے یہ فیصلے ہوئے ہیں. فیک نیوز ایک گلوبل مسئلہ ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کے مختلف ممالک میں ڈفرینٹ ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنے ایشوز اس پہ ہوتے تھے, فیک نیوز اور یہ جو ڈس انفارمیشن اور پھر اے آئی کا جو مس یوز ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حالانکہ اب بہت ساری ایسے پیجز آ گئے ہیں, ویب سائٹ آ گئی ہے کہ وہ فیکٹ چیک دیتے ہیں, تو ان فیکٹ چیک جو ہے ان کو بھی بڑا ہمیں کہتے ہیں نا آگے بڑھانا ہوگا. چلیں جی آگے وقار صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. سر سوال میرا آپ کے سامنے تھا, جواب کائنڈلی دیجیے گا. جی بالکل, جو سوشل میڈیا کی ویپنائزیشن ہے وہ اصل میں ایشو بنا ہوا ہے, اور یہ ایشو جو ہے تمام اقوام فیس کر رہی ہیں. چاہے ٹرمپسٹرز کا آپ دیکھ لیں, اسالٹ ہے کیپٹل ہل پہ, ابھی منی پور میں بھارت میں فسادات, اس میں کافی زیادہ آئی تھنک بیچ میں فیک نیوز بھی تھی, ڈسپائٹ کے بیچ میں دونوں کمیونٹیز میں ایک. اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی کمیونٹیز ایک لڑائی کی فارم میں سامنے آئی ہیں, مطلب ایک جنگ شروع ہے دو کمیونٹیز میں. تو پاکستان میں آئی تھنک پچھلے 1.5 سال سے تو یہ ہو رہا تھا, اور جب بھی اسپیشلی پی ٹی آئی کی کیمپین چلتی ہے تو اس میں اس کو ویپنائز کر کے یوز کیا جاتا ہے. اس دفعہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ایسا اوکیزن جس میں ہمارے مہمان آئے, چاہے پہلے ایس سی او کی کانفرنس تھی, اس کے بعد بیلاروس کے صدر ہیں جو بڑے پیار سے آپ نے دیکھا جتنا محبت کا اظہار انہوں نے کیا, اور ان کی موجودگی میں آئی تھنک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس طریقے سے اسالٹ کرتی ہے کیپٹل پہ, تو وہ ویسے ہی آئی تھنک ان کی دماغی حالت پہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا پاکستان کے انٹرسٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. جب پارت چنار میں اتنی بڑی لڑائی ہو رہی تھی, چیف منسٹر صاحب کو چاہیے تھا وہاں پہ توجہ دیتے, لیکن آل ٹولڈ آپ نے دیکھا جب ناکامی ہوئی تو پھر ایک اور بیانیہ گھڑا گیا. پہلے تو ایک فیک فگر جی کہ لاکھوں لوگ شاید آ گئے, پھر انسائٹ کیا گیا عوام کو کہ باہر نکلیں اور خدا نہ خواستہ چڑھائی کر دیں. پھر اس کے بعد جب فیلئر ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آئی تھنک اور نیریٹو تھا خدا نہ خواستہ ڈیڈ باڈیز کا جی, کہ بہت زیادہ ہائی ہینڈیڈنس تھی لا انفورسمنٹ کی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے میڈیا پہ ابھی جس طرح آڈیوز آئی ہیں گالم گلوچ, وہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ سارٹ اٹ. آئی مین اس پہ کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے, لیکن قوانین کا ایشو ہے یا کیا مزید کرنا چاہیے؟ انونیمسلی لوگ پوسٹ کرتے ہیں, کسی کا پتہ نہیں چلتا, کیا ہو کیا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی آئی تھنک جتنا بڑا چیلنج ہے اتنی آئی تھنک اس لحاظ سے رسپانس ہونا چاہیے. سر مختلف ڈومینز میں ہے. ایک تو ٹیکنیکل ہے, ابھی بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایون انٹیلیجنس ایجنسیز کو اجازت ہے. پہلے بھی ذکر ہوا کہ میرے خیال 12 یا 14 ایجنسیز ہیں را سے لے کے دلی پولیس تک, کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو مس یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سڑک پہ کھڑے کر کے وہ آپ سے گیجٹ بھی لے سکتے ہیں. اتنی سختی ہے اسپیشلی جہاں پہ ڈسٹربڈ علاقے ہیں. تو ایک تو یہ معیار, دوسرا لیگل ہے جس میں کا آپ کا پورا ایک ایکٹ ہے, اس کے اندر ساری چیزیں ڈیفائن ہے, صرف امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. بیکاز اس کو کسی حد تک جو ہے سوشل میڈیا پہ جو آپ لیٹس سے فیک نیوز چلاتے ہیں, یا آپ ایک ایسا نیریٹو جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا خدا نہ خواستہ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کرے, یا دو قومیتوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس کو اس طریقے سے لیا نہیں جاتا. حالانکہ اگر آپ لیٹس سے ایک پوسٹر بھی لگاتے ہیں فزیکلی جو نفرت آمیز ہے تو اس پہ ایکشن ہو جائے گا, لیکن سوشل میڈیا کو بڑا سافٹ سمجھا جاتا ہے, اور ایٹ ٹائم لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں, ایز اے جوک میمز بن رہی ہیں یا ٹک ٹاک ہے. حالانکہ اٹ از ایز گڈ ایز اینی نیوز پیپر, ایز گڈ ایز اینی آئی تھنک میڈیا. بھی ایلون مسک کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ دس از دی میڈیا, اور یہ حقیقت ہے کہ آگے زیادہ لوگ اسی پہ آئی تھنک انفارمیشن شیئر کریں گے. تو ایک تو اس کی سیریسنیس کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ ڈیجیٹل اویئرنیس ہے جو آپ کر رہے ہیں, ہم کریں, کہ عوام کو اسپیشلی یوتھ کو اویئر کرایا جائے. ابھی اس میں آلدو اے آئی اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا. ابھی مزے کی ایک بات بتاؤں کہ ابھی جو ساؤتھ کوریا میں لیٹس سے پریزیڈنٹ نے مارشل لا لگایا ہے, تو ان کا پوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا یہ ڈیپ فیک ہے. یعنی اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا اور وہ کنفیوز رہے کہ شاید یہ ڈیپ فیک یا اے آئی سے جنریٹڈ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. تو جہاں تک کنفیوژن ہو سکتی ہے, تو میرے خیال اس میں یہ بھی ہے. اس کے علاوہ پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہے, کورس کو بھی آئی تھنک تھوڑا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. پازیٹیولی یوز کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, اور نیگیٹیولی یوز کریں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے.
اور اب تو ایسے ٹولز بھی آ گئے ہیں آن لائن کے امیجز بھی ویریفائی کیے جا سکتے ہیں, ان کی اوتھینٹسٹی چیک کی جا سکتی ہے, اے آئی جنریٹڈ ہے پکچر کہ نہیں یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو بھی اس میں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایک چیز اور بتائیے گا, بلوچستان کے حوالے سے بھی اس کانفرنس میں بڑی ڈسکشن ہوئی, اس بارے میں کیا ایکشن مزید آگے لیا جا سکتا ہے, جو صورتحال ہے وہاں پہ, جو خاص طور پہ مجید بریگیڈ کے حوالے سے گفتگو ہوئی؟ جی, بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 مہینے بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی ٹیررسٹ کی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تو افغانستان سے سپورٹ ہے, پھر ہوسٹائل ایجنسی نے اس میں کافی نقصان دیا لا انفورسمنٹ کا. آپ نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا, اور پھر بیچ میں ایک سوشل میڈیا کیمپین بھی چل رہی ہے, اسپیشلی جو مارنگ بلوچ ہے کہ وہ مسنگ پرسن کا ایک ڈرامہ جو ہے. لیکن آئی تھنک اس پہ چونکہ ابھی ضرورت ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کریں. ایک تو آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, اس میں ابھی آئی تھنک پچھلے 15 دن میں بڑی سکسیس ملی ہے. مجید بریگیڈ ہو یا بی ایل اے ہو, ان کے آئی تھنک کافی سارے ٹیسٹ کو ٹھکانے لگایا گیا. اور دوسرا ضرورت یہی ہے کہ آگے اگر بلوچستان نے ڈیولپ ہونا ہے, جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے لنک ہے, ابھی آپ دیکھیں سی پیک 2 کا میجر پورشن جو ہے یا ریکارڈک کی پروڈکشن ہے, یا آئل اینڈ گیس ہے, شیل گیس ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی مین تھنگ از کہ لو یوتھ کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے. تو میرے خیال اس پہ کمپریہنسو جو ہے اسٹریٹجی چل رہی ہے, جو عزم استحکام کا حصہ بھی ہے. لیکن اس میں آئی تھنک جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے صوبے کی, اس کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اس کے اندر جو ریاست کے باہر سے ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں کافی سارے لوگ ہیں, کافی غیر ملکی ایجنسیز کہیں, غیر ملکی عناصر کہیں, جن کے وہاں پر مفادات وابستہ ہیں, اور اسی وجہ سے وہاں پر وہ انسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ انٹرنلی تو چلے ہم یہ ارینجمنٹس کر سکتے ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کریں؟ جس میں آئی تھنک جو ریجنل فریم ورک ہے اس میں پاکستان کو کامیابی بھی ہوئی ہے. اگر ایٹ ٹائم لوگ فالو نہیں کرتے, کیونکہ انٹرنیشنلی تو آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹرن پاور اسپیشلی یا بھارت ہے وہ چیزیں کچھ نہیں ہونے دیتا. لیکن ریجنلی اگر آپ دیکھیں جو کوآپریشن ایران, پاکستان, چائنا, رشیا, اور پھر اسی طریقے سے جو ایس سی او کا فورم ہے, سینٹرل ایشینز ہے, یہ 2 دفعہ آئی تھنک افغانستان کو بڑا کلیئرلی میسج دیا جا چکا ہے. اس میں چاہے وہ کوارٹرلیٹرل میٹ تھی اینڈ سپٹمبر میں, یا 4 اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ سے آیا تھا اسٹیٹمنٹ, بلکہ جوائنٹ ڈیکلریشن تھا جس میں طالبان کو بڑا کلیئرلی بتایا گیا. ابھی آئی تھنک چائنا نے بھی اس میں رول پلے کرنا شروع کیا ہے. ایکسٹرنلی آپ نے ڈپلومیٹیکلی ایک تو ریجنل فریم ورک میں آپریٹ کرنا ہے, دوسرا طالبان کو بھی باور کرانا ہے. دا وے دے آر آپریٹنگ, میرے خیال میں آپ 3rd ڈیکیڈ آف 21st سینچری اس میں آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے ایز اے گورنمنٹ. افغان عوام بھی بڑی پریشان ہے, دوسرا پاکستان کے ساتھ ان کے اکنامک کلچرل لنکیجز ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے جو ہائی ہینڈڈنس ہو آپ اوپنلی سپورٹ کریں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ خیر سگالی ہو. تو میرے خیال میں کچھ بائیلیٹرل ایفرٹ بھی ہو رہی ہے, اور ہوپ فلی اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس حوالے سے انہوں نے جو انسائٹ ہے اس ہمارے سامنے شیئر کیا. چلیں جی, بریک لے لیتے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. آج آپ نے موسم کی کوئی بات نہیں کی اشفاق, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ٹاپک لے کے آتی ہیں تو پھر میں اس کے بعد اعداد و شمار ڈھونڈ کے ناظرین کرام تک پہنچاتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جس پہ میرا کنسرن ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات بھی ہو. اور اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو دا ایز پر دا سچویشن. مثال کے طور پر اگر برسات کا وقت چینج ہے, کسی اور ٹائم پہ ہو رہی ہے, موسم کی سردی اور یا پھر گرمی, اس کی ٹائمنگز یعنی کہ مہینے چینج ہو چکے ہیں, تو کیا زراعت کے شعبے میں ہم نے اس پر فوکس کیا ہے؟ کیا برسات اگر فرض کریں کہ جون کے مقابلے میں مئی میں اگر ہو رہی ہے, لیٹس اسیوم, تو کیا ہم نے فصلوں کو اس طرح سے اگانا شروع کیا ہے, یا ہم اپنی پرانی ٹائم لائن سے چل رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ فی ایکڑ پیداوار پہ کافی کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ وہ ہائیبرڈ بیجوں پر انحصار ہو رہا ہے, لیکن اس پر کہا جاتا ہے کہ اس سے مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں, یعنی کہ زمین نارملی کاشت کے قابل نہیں رہتی. ولادیمیر پیوٹن جو رشین پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ بھائی جو کوئی کرے گا اس طرح سے اس پہ جرمانہ ہوگا. تو دنیا میں یہ فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ دے آر انٹر کنیکٹڈ. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ایک بڑا لمبا پروسیس ہوگا, لیکن اگر اس پہ انیشیٹ کر لیا جائے تو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں. AQI کراچی کی ویسے 214 ہے. اچھا, لاہور کی بھی بتا دیے گا. لاہور کا میں بتا دیتا ہوں. مین وائل ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان. بلوچستان کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ بلوچستان سے ہم آپ کو جس چھوٹی سی بچی سے ملوانے جا رہے ہیں, 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں,
اور بہت کہتے ہیں نا زبردست طریقے سے وہ صحت، تعلیم اور چائلڈ رائٹ جیسے اہم موضوعات پہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں، اس کے لیے کام بھی کرتی ہیں. اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے حال ہی میں یونیسیف نے انہیں عالمی موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے منتخب کیا ہے. سو ہماری جو یہ ینگ جنریشن ہے، جو آنے والی جنریشن ہے، وہ کتنی زیادہ گلوبل جو کلائمیٹ ہے اس کو لے کے کنسرن ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو جہاں انہوں نے بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاری کو موضوع بنایا، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچیوں، لڑکیوں، خواتین کی تعلیم اور صحت پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی. تو چلیے جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زنیرہ. چھوٹی سی پیاری سی زنیرہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، دنیا بھر میں ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھ کے اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے. بلوچستان کی اگر آپ بات کریں تو آپ نے اس کے مسئلے کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، اور اتنی سی عمر میں اتنی معلومات ہیں. تو ویسے ایشوز COP 29 میں ہاں جی COP 29 میں جانا، پھر وہاں پر اسپیچ دینا، پہلے تو یہ چلیں بتا دیں کہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ وہ اٹ واز ریئلی گریٹ. بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. میں نے بہت چیزیں لرن کی اور میں نے جو ہے دیکھا کہ کیسے جو ہے لوگ اتنے پیشنیٹ ہے کلائمیٹ کو لے کے، کہ مطلب انہوں نے اتنی بڑی کانفرنس اور کلائمیٹ فائنینس کے اوپر، کلائمیٹ ایکشن کے اوپر کیے. سو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا اور موٹیویٹ کیا کہ میں آگے اور کام کروں کلائمیٹ پہ. سو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس. کب سے کرنا شروع کیا؟ کب سے سوچا کہ اتنے چھوٹے بچوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کلائمیٹ بھی کسی چیز کا نام ہے. لائک 2 سال ہو رہے ہیں میں کام کر رہی ہوں کلائمیٹ پہ، اور اٹس مائی 3rd ایئر. اور فرسٹ میں نے جو ہے ایک ریسرچ سے اسٹارٹ کیا، اور اس ریسرچ کو پھر میں نے آگے بڑھایا، اور پھر آپس میں نے جو ہے اسے پھر میرا یونیسیف سے کولیبریشن ہو گیا. وہ ریسرچ کیا تھی؟ جی ریسرچ میرا یہ تھا کہ امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ فلڈز ان سیکنڈری. اچھا، تو فلڈز کے اوپر کہ کیسے سب سے زیادہ تو بلوچستان متاثر ہوتا ہے نا فلڈ سے. جی جی. تو زنیرہ یہ بتائیں کہ اب جیسے ہم پنجاب کی بات کریں یا ہم KP کی بات کریں، وہاں کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں. جی اسموگ کے جیسے اس وقت پنجاب بڑا زبردست میں ہو رہا ہے، KP میں بھی مسائل ڈفرینٹ قسم کے. بلوچستان کے کیا مسئلے ہیں موسمیاتی لحاظ سے؟ جی. سو ایکچولی اس بار میں نے جو ہے ناٹ اونلی بلوچستان کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، بٹ پورے پاکستان کو جو ہے میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. سو اس میں جو ہے میں نے موسٹلی جو ہے اسموگ وغیرہ، یہ لاہور کا اسموگ اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا. تو بلوچستان کے بھی سیم ایز پرابلمس ہے. فار ایگزامپل فلڈس، ڈراٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بلوچستان میں، اور اسپیشلی فلڈ سے جو ہے بچوں کی تعلیم بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. اور دوسری چیزیں بھی ہیں لائک فلڈس، ہاریکونس، ہیٹ ویوز بھی بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، تو پھر آپس میں نے ان کو آگے بڑھایا. اوکے، تو یہ بتائیں کہ آپ کی سارے جو عمل ہے اس میں مدد کس نے کی؟ کیونکہ بہت پڑھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، اور اتنی سی عمر میں آپ یو آر جسٹ ان 8th اسٹینڈرڈ، تو آپ اتنا سارا کچھ کر رہی ہیں، کیسے؟ آئی ہیو مائی مدر سپورٹ. وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ مائی مدر سپورٹ اور میرے سینچر اسکول وغیرہ یہ سب. میں خود بھی پڑھ رہی ہوں. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے، ایک تو جو ہم نے سمجھا وہ یہ تھا کہ ایک تو بارش ہوتی ہے، اس کے بعد پانی اور سیلاب وغیرہ کیفیت بن جاتی ہے، لیکن دوسرا ہم نے دیکھا جو مکان بھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں، جس جگہ تباہی ہوتی ہے وہ بڑے کچے قسم کے بنے ہوتے ہیں. وہ زلزلے سے بھی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور تھوڑی سی بارش سے بھی متاثر ہوتے ہیں. جی کیونکہ یہ انڈر ڈیولپ پروونس ہے. لائک پورے پاکستان میں یہ بلوچستان ایک انڈر ڈیولپ پروونس ہے، اور سب سے بڑا پروونس ہے، بٹ اسٹل سب سے انڈر ڈیولپ ہے. تو اسی وجہ سے کلائمیٹ کی جتنے بھی جو ایفیکٹس ہیں، اگر سب سے پہلے تو یہ موسٹ کامن جو ہے کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ہے ڈیزاسٹر سے یہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے کامنلی یہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور سب سے جو ہے وہ بھی ہے. اچھا، اب جیسے سندھ میں بھی فلڈ آیا، سندھ میں بھی تباہ کاریاں ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر آبادی ہے، تاکہ اسے ایک راستہ ملے. بلوچستان میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے تباہ کاری زیادہ ہوتی ہے؟ جی بلوچستان میں نے بھی ایک ریسرچ کیا تھا. سو ادھر بھی یہ میں نے گرلس ایجوکیشن پہ کیا تھا کہ کیسے فلڈس گرلس ایجوکیشن کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو ادھر بھی یہی تھا کہ پہلے تو لوگ جو بہت ہی زیادہ جو جگہیں ہوتی ہیں تو وہ فلڈ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے وہ دوسری جگہوں پہ موو کر لیتے ہیں. تو وہ ہٹس وغیرہ بنا لیتے ہیں. تو جہاں پر پانی کا جو رخ ہوتا ہے نا، تو لائک ابھی انہوں نے ادھر ہٹس بنا لیے ہوتے ہیں. سو واپس وہ جو ہے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں ڈیو ٹو دیٹ. اگر یعنی کہ
آپ سمجھتی ہیں کہ اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور سیلاب کے راستے سے ہٹ کے اگر وہ اپنی زمینیں بسائیں, جگہیں بسائیں, اپنے گھر بنائیں یا ہٹس بنائیں, تو پھر تباہی کم ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اوکے. کیونکہ ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے, سو لائک جو زیادہ اوور پاپولیٹڈ ہونے کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ فیس اچھا, کر لیکن رہا ہے. بلوچستان کو دیکھیں نا, اٹس ڈفرینٹ. اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے سائز کے حساب سے, لیکن آبادی سب سے کم ہے. تو وہاں پر تو یہ ہینڈل ہو سکتی ہیں چیزیں. جی ہو سکتی ہے, بٹ میں چاہتی ہوں کہ دوسرے بچے, دوسرے لوگ بھی اس چیز میں وہ رہیں. ہماری جو یوتھ ہے اور دوسرے بچے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اور دوسرے جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی ایک ساتھ مل کر کام کریں. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ لائک ہر بندے کی دیئر وائسز مسٹ بی ہرڈ. سو لائک اگر کوئی آواز اٹھائے فور کلائمیٹ, سو آئی تھنک سم تھنگ کین بی ڈن. اچھا, اگر ہم بلوچستان کی بات کریں, اور ظاہر ہے کراچی سے اگر ہم جائیں تو ہب چوکی سے ہوتے ہوئے کراچی کے راستے ہم بلوچستان جا سکتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایسے شہروں سے جہاں پہ ترقی ہو, جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, اسکول پراپر بنے ہو, تو اس کے اثرات دوسرے علاقوں تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے اس طریقے سے نہیں پہنچ پائی ہے؟ بچوں کی تعلیم الگ, وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے, یا اس کی بات کر لیں, جو سیکنڈری کلاسز میں جو اسکول میں کالجز میں جاتے ہیں وہ تعداد بھی کم ہے. جی, اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے؟ ایکچولی دس از سم تھنگ کہ بہت زیادہ ریگریٹفل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی بہت زیادہ ڈیولپڈ سٹی ہے پاکستان کا. جی, اور بلوچستان میں لائک جتنے بھی اسکولس میں نے ہب میں دیکھے تو وہ اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں, اور ادھر کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بالکل وہ نہیں ہے. میں اگزامپل دوں گی گورنمنٹ اسکولس کی, تو ادھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بس لوگ جو ہے, آپ لوگوں نے شاید دیکھو کراچی سے لوگ جاتے ہیں ادھر ہب میں پڑھانے کے لیے فور گورنمنٹ. سو ان کا بس بات, ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا کیا, اپنی جابس لے لی اور وہ اسکول بھی نہیں جاتے, کیونکہ میں نے خود وزٹ کیا, ادھر ٹیچرز ہی نہیں ہیں. اچھا, پہلی بات, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچوں کو وہ بس اتنے وہ کرتے دے آر جسٹ بک, وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بک ورمس بنے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں سنیرا؟ اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹیچرز ہیں ان کو لائک تھوڑی سی وہ دینی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے بچوں کو, اگر آپ لوگ لیکن ٹھیک ہے گورنمنٹ اسکولس ہو گئے, لیکن پرائیویٹ اسکولس میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. اچھا, دو چیزیں ہیں. گورنمنٹ اسکولز میں کم از کم ٹیسٹ لے کے پراپر ٹریننگ کے ساتھ ٹیچرز جاتے ہیں, لیکن ان میں موٹیویشن نہیں ہوتی. پرائیویٹ اسکولز میں موٹیویشن ہو لیکن ان کی تربیت کا وہ معیار نہیں ہوتا. یہ ایشوز ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نہیں چاہتے کہ ان کے بچے یا ان کے اسکول کے جہاں پہ بھی ہو, تو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ پڑھے, ایگزامس دے, ٹیسٹ دے, بس پورے مارکس ہیں, اور کانسیپٹ والی پڑھائی نہیں ہے, کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتے, بس رٹیفیکیشن سنا ہوگا, وہی ہے. ظاہر ہے ٹیچرز کو اگر اچھی سیلری پے کی جائے تو ان کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ہوگی. زنیرا ایک چیز اور بتائیے, گورنمنٹ لیول پہ تو صدف اچھی ہے. ہاں, پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہی ہوں. زنیرا تھوڑی سی ایک چیز ہی بتائیے, آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, اتنے سارے کام کر رہی ہیں, تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں سب؟ بس کر لیتی ہوں. لائک میں نے خود کا روٹین بنایا ہے. سو لائک اسکول کے بعد میں اکیڈمی جاتی ہوں. اکیڈمی کے بعد پھر رات کو جو ہے میرے اگر کچھ ویڈیوز وغیرہ مجھے بنانی ہوتی ہے یونیسیف کے لیے, یا مجھے کچھ کرنی ہوتی ہے تو میں وہ کر لیتی ہوں. سو لائک آئی کین مینیج دیٹ. اور یہ جو ریلز اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے تو کنزیوم آپ کر لیتے ہیں. اس پہ بھی ٹائم دیتی ہیں اس کو؟ نو ناٹ دیٹ مچ. لائک آئی ڈو, لائک میں جو ہے میرا خود کا انسٹاگرام ہے, تو اس کے لیے جو ہے میں ویڈیوز وغیرہ بھی مطلب اپلوڈ کرتی ہوں. بٹ لائک ریگارڈنگ دا آل جو میں پروسیس کر رہی ہوں. کوئی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں؟ مجھے زیادہ شوق نہیں ہے, بٹ لیکن آپ کیا بننا چاہتی ہیں آگے؟ میں جو ہے ایک CSS آفیسر, لائک مجھے CSS کرنا ہے. سو یا ڈریمنگ فار دیٹ, اور مجھے آگے اسی چیز کو کنٹینیو کرنا ہے, یونیسیف کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں جی, وش یو آل دی بیسٹ زنیرا. تھینک یو زنیرا. دس از جسٹ دی بگننگ فار. چلیں جی, زنیرا قیوم جیسے بچے جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, پاکستان کا فیوچر ہے یہ. بالکل جی, دے آر پاکستان فیوچر. تو چلیں وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی, سردیاں تو آ گئی ہیں. اب کراچی میں اتنی سردی کو آپ سردی سمجھ لیں, لیکن یہاں پر تو اپر سک کی نوبت نہیں آئی. ہاں نہیں آئی, لیکن تھوڑا سا اپنے فینس کی سپیڈ جو ہے وہ کم کر دی. ہاں, ہمارے دوست جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان منی پاکستان ہے بھائی, یہاں سے چیزیں خرید کے بھیجی جاتی ہیں اور بیچی بھی جاتی ہیں.
سو وہ ایک ڈفرینٹ جو مارکیٹ ہے، ایک بزنس جو ہے وہ سردیوں کا وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے، وہ کہ گرم پہناوا جو ہوتا ہے، اس میں جو جیکٹس ہوتی ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور لیدر جیکٹ ہو، ایک تو وہ اسٹائلش بہت لگتی ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے؟ آپ کو ہے پہچان؟ آپ نے کبھی لیا ہے ایسے جیکٹ؟ ہاں چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ عشرت خان ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں، کیسے بتا رہی ہیں بنتی کیسے اور اصلی نقلی ہوتی کون سی، مختلف مراحل دکھا رہی ہیں۔ ملک بھر میں موسمی سرما کی انٹری تو دوسری جانب کراچی زینب مارکیٹ میں لیدر جیکٹس کے کارخانوں میں بھی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بکرا کٹتا ہے، اس کی کھال جو ہوتی ہے وہ ٹینڈری جاتی ہے، وہاں سے جو آتا ہے ہمارے پاس اس پروسیس میں آتا ہے۔ پارٹی صرف تصویر بھیجتی ہے اور میجرمنٹ بھیجتی ہے، تو وہ کٹنگ ہم اپنے حساب سے پھر کرتے ہیں ان کی میجرمنٹ پہ۔ کہیں مختلف پیٹرن اور بلیڈ کی مدد سے لیدر کی کٹائی ہو رہی ہے تو کہیں آوازوں کی گونج میں سلائی۔ یہی نہیں بلکہ جیکٹوں پر بٹن رنگائی اور ویکسنگ کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ کٹنگ کے بعد پھر ہم لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ہم لوگ سیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ بٹن شٹن لگاتے ہیں، یہ اس کے بعد سب سے اینڈ میں جو ہے نا 3-4 مراحل سے گزر کے پھر یہ تک کمپلیٹ ہوتی ہے جیکٹ۔ تمام مراحل کے بعد ان دیدہ زیب جیکٹوں کو بڑی مہارت کے ساتھ پریس کیا جاتا ہے۔ لو جی، اب تیار جیکٹس بازاروں کی زینت بننے کو تیار ہیں۔ زینب مارکیٹ کے ان کارخانوں میں بکری، بھیڑ، گائے اور دیگر کئی جانوروں کی کھالوں سے جیکٹیں تیار کی جاتی ہیں، جن کی قیمتیں 5,000 سے شروع ہو کر لاکھوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک تھکا دینے والی مسافت طے کر کر آخر لیدر جیکٹ تیار ہو جاتی ہے اور پھر مارکیٹ سے ہوتے ہوئے خریداروں کے ہاتھوں میں پہنچ کر ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی۔ اسے کہتے ہیں کام سے محبت، یعنی کہ کراچی میں سردی ہو نہ ہو، عشرت نے جیکٹ پہن کے پیکج بنایا۔ دیکھیں انہیں اچھی جیکٹ مل گئی تو انہوں نے لے لی ہے۔ یہ پہنے گئی ہوں گی باہر؟ نہیں، انہوں نے وہاں سے لی ہوگی۔ اچھا، خریدی ہمیں بتا رہی ہیں، تو عشرت سے ہم پوچھیں گے بھائی ہمیں بھی بتا دیں کہاں سے انہوں نے جیکٹ لی ہے۔ کیا بات ہے، چلیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ صدف آپ کا بھی خیر مقدم۔ اشفاق اسحاق صدقی آپ کے سامنے موجود ہے، اور تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی بات یہ ہے جی، موسم کی بات اگر میں کروں تو میں کرنا چاہوں گا، آپ نے سن لیا جو بات ہو رہی تھی؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ بھائی کراچی میں راتوں میں ہلکی پھلکی خنکی آ گئی ہے، کوئٹہ میں -1 ہو گیا۔ اسٹور میں ابھی باہر گیا تھا، جب یہاں سے اٹھ کے تو میں دیکھ کے آیا، میں اسٹور میں گیا تھا، ہمارے ایک دوست ڈسکس کر رہے تھے باہر کے اسٹور میں -15 ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں کیا سچویشن ہے اور یہاں پر کیا سچویشن ہے۔ پلس وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا AQI، جو کہ ہمارا فیوریٹ ڈسکشن ہوتی ہے۔ آج کراچی میں 214 ہے صدر، تو 214 مینس کہ وی آر آن دا 3rd نمبر، پہلے پہ ڈھاکہ، دوسرے پہ لاہور، تیسرے پہ جو ہے وہ ہم ہیں۔ اچھا، فرسٹ نمبر کا AQI بتائیں تاکہ 267، 267، 259 اور 214، یعنی اب 300 پلس نہیں ہو رہا ہے۔ جی جی، اب نہیں ہو رہا کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ سچویشن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے اس وقت صاف ترین شہر جو ہے وہ انچیون ہے، and that is yes I believe so, let's see, ساؤتھ ایشین کنٹری ہوگا، نام سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے نام سے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ ہمیں جاہل نہ سمجھیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کی ایئر کوالٹی بڑی اچھی رہی ہے۔ اچھا، تو آپ ان سے ذرا پاکستان کے ہر شہر کا نام ساؤتھ کوریا آج کل بڑا خبروں میں ہے، تو دیکھیں وہاں پہ ہوا بھی کتنی صاف ستھری ہے، اور پھر انہوں نے صاف ستھرے ماحول میں کیا کچھ کرنے کا انہیں اور سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا جی، تو اب کیونکہ سردیاں بھی ہے اور بچوں کے اسکول کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، تو اس کے لیے پتہ نہیں بچوں نے کیا پلانس کیا ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم آرام کریں گے، نیندیں پوری کریں گے، سو یہ تمام صورت حال ہے۔ بات پھر سیر و تفریح کی بھی اس لیے آ جاتی ہے کہ اکثر و بیشتر مجھے برا لگنا شروع فیملیز جو ہے نا پلان کرتی ہیں کہ ہم ہاں چھٹیاں کیسے گزاریں۔ جی جی بالکل پلان کیا کرتی لگتے ہیں ہیں، آپ کو؟ کسی حد تک برے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم بھی سیاح بنے اور کوئی کہے کہ سیاح جو اس ہے کے لیے وہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، ہاں آپ کو اپنی نوکری کی قربانی دینی پڑے گی، تو ہی آپ ایک جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ سیاح بن سکتے ہیں۔ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کا روزگار کہاں سے ہوگا۔ ہم تحسین رضی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی خوبصورتی دکھانے والے بلاگر ہیں، اور نئے سیاحتی مقام کی تلاش، مطلب جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم وہاں نہیں جاتے،
اور یہ دنیا کے سامنے پاکستان کا لیکن یہ خوبصورت آپ امیج کو اپنے اجاگر کریں. پکچرز کے ذریعے جی اپنے ویلاگز کے ذریعے پاکستان کے حسین نظارے کراتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی کا بھی زمانہ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم صدف دیکھ سکتے ہیں آپ بھی پاکستان کتنا میری طرح خوبصورت ہے. دیسی زمانے کی ہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں ویلاگز, اٹس ولاگز. دنیا چینج ہو سکتی ہے, چکی ہے. کریکٹ یور سیلف. ولاگز, بلاگز, ولاگز. ولاگز ہماری جنریشن ویلاگز یہ کہتی ہے. ویڈیو لاگز نہیں ہوا کرتے تھے. ہاں وہی ہے, ویڈیو لیکن لاگنگ. یہ لائک ولاگز. چلیں چلیں جی بتائیں ہم جی. اپنے پروگرام میں آج جی ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ٹریول ولاگر اور فوٹوگرافر تحسین رضی سے آپ کو ملوا رہے ہیں جو دنیا میں ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کا زبردست خوبصورت امیج اجاگر کر رہے ہیں. تو چلیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو جی یہ بتا دوں کہ حکومت پاکستان نے اسی سال نیشنل ٹورزم ایوارڈ کیٹیگری میں بیسٹ ٹریول ولاگر, فلم میکر اینڈ فوٹوگرافر کا ایوارڈ دیا. کیا بات ہے. تو چلیں جی بات کر لیں. تحسین, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے. آپ ہماری گفتگو سن کے اتنے سنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہیں تحسین؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ جی. گڈ مارننگ, صبح ہو گئی. بھائی پریشان نہ ہو, میں میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں سیاح بن پا رہے. پھر ہمیں وہاں آ کے کمائی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ راستہ تو بند ہو جائے گا پھر. تو بہرحال ہمیں بتائیے, وین ڈیڈ اٹ اسٹارٹ, کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تحسین؟ میں 2009 سے ٹریولنگ کر رہا ہوں فل فلیج, اور مینلی جو ہے میں نے ہائیکنگ سے شروع کیا, پھر اس کے بعد روڈ ٹرپس, اور 2009 سے اب تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن تحسین یہ جو اس کے اوپر اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں, جیسے بلاگز وغیرہ بنتے ہیں اور یوٹیوب, تو اس کے بعد کافی عرصے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ یہ بھی مانیٹائز بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے ذریعے بھی کمائی ہو سکتی ہے, یا اس کے اوپر لوگ اتنے ویوز بھی دے سکتے ہیں. اس وقت کیا کرتے تھے آپ؟ اس وقت بھی ہم ٹریولنگ کرتے تھے اور فوٹوز بناتے تھے, اور وہ ابھی تک ہمارے پاس ایک ایسٹ ہیں. جو مین پرپس تھا وہ ویڈیوز بنانا یا ولاگنگ اس وقت نہیں تھا. مین پرپس یہی تھا کہ پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے, اور پھر بعد میں جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ دنیا کو دکھانا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹرینڈز چینج ہوتے کہ سوشل میڈیا ہر کسی کی ایکسیس میں آ گیا, تو اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کا بھی پتہ چلا, اس کی امپورٹینس کا بھی, کہ سوشل میڈیا ملک کی سیاحتی مقامات اور باقی خوبصورتی دکھانے کے لیے کتنا اہم ہے. اچھا چلیں, تو ہم آپ کے اس ایکسپیرینس کا اور تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کیونکہ ہمیں بھی نئی نئی جگہ جو ہے ایکسپلور کرنے کا لوگوں کو, اور ہمیں بھی موقع ملے اگر ہمیں چھٹی ملتی ہے. تو یہ بتائیے گا تحسین کہ آپ لوگ جب کے پی کی بات کرتے ہیں تو سوات, کاغان, ناران یہ نام ذہن میں آتے ہیں. آپ کوئی ہمیں ایسی جگہ بتائیں جو اتنی زیادہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئی ہے یا بہت خوبصورت ہے اور لوگوں کو وہاں جانا چاہیے, آپ کی ریکمنڈیشن ہوا کر وہ. اگر ہم اسپیسیفکلی کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ کا کمراٹ ویلی ہے, پھر لیکس ہیں جن کا لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتا. مختلف جو الپائن لیکس ہیں وہاں پہ ہائیکس کر سکتے ہیں, ٹریکس کر سکتے ہیں. کچھ ایسی ہیں جو جیپیبل بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر چترال ہے, چترال میں بروغل ویلی ہے جس کی مطلب ایک انٹائرلی ڈفرینٹ لینڈسکیپ ہے. اس کا لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے, اور یہ ایز اے الٹرنیٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز جو ہیں یہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ پھر ناران ویلی میں شاران فارسٹ ہے, گھنول ویلی ہے. یہ ساری وہ ویلیز ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ ٹورزم اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ اتنا نہیں جا پاتے. تو ابھی کچھ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ ہو رہی ہو, اور اب گورنمنٹ کا فوکس کچھ دکھائی دیتا ہے سنس یو آر ٹریولنگ فرام 2009 جو جن کو ہم فیسلٹیز کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ صرف انہی ڈیسٹینیشنز پہ ہیں جو نون ہیں, اور وہاں پہ بھی کئی ایسی ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے مسائل ہیں. روڈز کی ایکسیس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اور انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو جو ان ایکسپلورڈ جگہ ہیں وہاں پہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں یہ. اچھا, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اور آپ پاکستان میں کہاں کہاں آپ نے ٹریول کیا ہے ادر دین کے پی, اور کون سے دیگر پروونسز ہیں اور شہر ہیں جنہیں چاہیے کہ وہاں پر, جیسے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں یا سندھ کی ہم پورے بات کر لیں, یہاں پہ ہمیں لگتا ہے بہت کم آپشنز ہیں کراچی والوں کے لیے. سو کیا کچھ آپشنز ہیں یہاں پر؟
میں اگر خود کراچی کا ہوتا تو میں تو بلوچستان کا شاید ہی کوئی چپا ہوتا جو نہ گھما ہوا ہوتا. تو پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے جو کہ سدرن سائڈ جسے کہتے ہیں آپ کی, جی بالکل, تو 1000 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن ہے جس پہ بیچز کا چند لوگوں کو ہی پتا ہے, جو نان بیچز ہیں 5 6 7 ہی ہیں جن کا پتا ہے. جی جی, کل ملیر وغیرہ ایٹسٹرا. جی جی, تو پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے ہم نے ایسے کیا کہ جو الٹرنیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, جو پوٹینشیل بیچز ہیں, ان کو ہم نے نقشے پہ مارک کیا, پھر ان تک روٹس میپ کیے اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور تقریباً کوئی 7-8 ایسے بیچز ہیں جن پہ ہم گئے. نام بتائیے. تو ان کے نام جو لوکل کے نام ہیں انہی کے ناموں کی وجہ سے ہیں, جو ادھر لوکل جو قریب ترین جو علاقہ ہے اس کا جو نام ہے اس پہ اس کا نام پڑ گیا. اور آپ جو ہنگول نیشنل پارک کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں جو کوسٹ لائن ہے اور ساتھ اس کے کینینز لائک ماؤنٹینس ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ وہ بیچز ایک پراپر بیچ کے طور پہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اچھا جی, اس سے پہلے ہمارے ساتھ تحسین رضی تھے, وہ بالکل بات کر رہے تھے پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھا رہے ہیں وہ. تو بھائی نکلے جن کے پاس وقت ہے اور ایکسپلور کر سکتے ہیں, یو کین میک منی آؤٹ آف اٹ ایز ویل. تو یہ بھی چکر ہے. اب کیا ہے ہمارے پاس اگلا مدعا؟ اچھا جی, اگلا مسئلہ جی تعلیم سے جڑا ہوا ہے, اور پچھلے دنوں ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اس حوالے سے کافی ڈسکشن کی ہے. ہوا یہ ہے کہ 8 دسمبر یعنی اتوار کے دن دوبارہ MD کیٹ ٹیسٹ ہوں گے, جس میں MBBS اور BDS میں داخلہ لینے کے لیے 38,000 سے زائد امیدوار شریک ہوں گے. اب پچھلی دفعہ آپ کو پتا تھا تمام تر کیا صورتحال بنی تھی, اور اس کی اہم ذمہ داری اس مرتبہ IBA سکھر کو سونپی گئی ہے. اور یہ آواز اٹھائی بھی جا رہی تھی کہ جی IBA سکھر جی اچھی طرح یہ سب کنڈکٹ کروا سکتا ہے. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر MD کیٹ ٹیسٹ پیپرز لیک ہونے اور نقل کی شکایت سامنے آئی تھی. طلبہ والدین کی طرف سے بھرپور احتجاج ہوا تھا اس پر, اور اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی ہوئی. 50 سے زائد طلبہ کے خلاف نقل کرنے کے الزامات میں مقدمات تک درج ہوئے. آپ سوچئے صدف کہ وہ ساری پریکٹس دوبارہ ہو رہی ہے, اس پہ ایکسپینڈیچر کتنا لگتا ہوگا, نقصان کتنا زیادہ ہوا, لیکن اب یہ ہے کہ سلسلہ دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے. تو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر IBA سکھر ڈاکٹر آصف شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ آصف صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب دوبارہ یعنی کہ 8 دسمبر کو دوبارہ یہ ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں, جو پچھلا تجربہ تھا ظاہر ہے کہ وہ کامیاب اس طرح سے نہیں رہا. اس بار آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے, تو کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یو ول میک شیور کہ چیزیں سب صحیح رہیں یہاں پر؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ باور کرا دوں کہ سکھر IBA یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے MD کیٹ کا یہ ری ٹیک 2024 کا ایگزام فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہمارے جو شاگرد اپیئر ہوں گے اس ٹیسٹ میں اتوار 8 دسمبر کو, ان کو تمام تر سہولتوں کے ساتھ ہم یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے 2 ٹیسٹ سینٹر جس میں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف کراچی, اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں مہران یونیورسٹی جامشورو میں اور IBA پبلک اسکول حیدرآباد, اس کے علاوہ شہید بے نظیر آباد میں قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی اور لاڑکانہ اور سکھر میں ہم نے سینٹر قائم کیے ہیں. اور 38,683 شاگرد جو ہے اپیئر ہوں گے. اچھا ایک چیز بتائیے گا, اس معاملے پر بڑا پریس کانفرنس ہوئی, طلبہ نے والدین نے احتجاج کیا, ایون کے پرچے تک جو ہے وہ کٹے, مقدمات درج ہوئے اسٹوڈنٹس پر. حکومت سندھ نے ایک انکوائری کمیشن بھی تشکیل دیا تھا, معاملہ عدالت تک بھی گیا تھا. کیا ریکمنڈیشنز تھی, اور اس بار کیسے آپ میک شور کریں گے کہ وہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس طرح پیپر لیک ہونا اب کوئی بہت مشکل کام نہیں رہا ہے, تو اس چیز کو میک شور کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ باور کروا دوں آپ کے توسط سے تمام سندھ کے ان کینڈیڈیٹس اور پیرنٹس کو جو اپیئر ہو رہے ہیں اس ٹیسٹ میں کہ سکھر IBA یونیورسٹی کا پیپر لیک نہیں ہوگا. اس کی گارنٹی میں خود لیتا ہوں. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ 99.99% کی گارنٹی میں لیتا ہوں. ہیومنلی 0.01% ہمیں ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم مشینز نہیں ہیں, اور کوئی بھی ہم نے احتیاط کا تقاضا نہیں چھوڑا جس سے کوئی پیپر لیک ہو سکے. اچھا لیکن 2 دن رہ گئے ہیں اس لمحے. جی شیخ صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے مسئلہ ہوتا تھا آؤٹ سورسنگ سے, تو اس بار آپ کے پاس کیا انفراسٹرکچر موجود ہے, جو لوگ موجود ہیں, اسٹاف موجود ہے کہ کوئی چیز باہر نہ جائے, کیونکہ اسی طریقے سے آپ چیزوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے اس دفعہ؟
अशफाक साहब आपने बिल्कुल सही कहा, सखर IBA यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज़ इस पूरे प्रोसेस की आउटसोर्स नहीं हुई। हमारे पास इन हाउस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और हमने किसी भी बाहर के बंदे से किसी भी स्टेज पे मदद नहीं ली, सिवाय उन चीज़ों के जो कि कैटरिंग के दायरे में आती हैं। बाकी तालीमी मामलात में, निसाब में, क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन में, उनकी प्रिंटिंग में, उनके बाइंडिंग में, उनके सील होने तक हमने किसी बाहर से मदद नहीं अच्छा, ली। लेकिन और जैसे दूसरी बात IB आपने है मुझसे की, उसमें MBBS फैकल्टी नहीं है, तो उसके लिए तो फिर आपने आउटसोर्स किया ही होगा। आई एम सॉरी आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई, क्या फरमाया आपने? IBA में MBBS फैकल्टी नहीं है, तो फिर उसके लिए आपने क्या किया है? आउटसोर्स किया ही होगा डेफिनेटली। नहीं देखिए जी, MBBS की एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम है जो कि 11वीं और 12वीं जमात के पर्चों के सिलेबस से बनेगा, जिसमें फिज़िक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि PMDC ने निसाब जो है वो गाइडलाइन में अप्रूव्ड हमें दिया है राइटिंग में। अच्छा, हमारे पास सखर IBA यूनिवर्सिटी के पास IBA के अपने पब्लिक स्कूल्स और कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पर आगा खान बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाता है। हमारे कोई भी आउटसोर्सिंग इस हवाले से नहीं हुई। यानी कि पेपर भी आप लोगों ने खुद ही तैयार किया, आप ये फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ये इतने बड़ा टेस्ट का इनेकाद ऑब्वियसली आपके लिए भी एक चैलेंज होगा और इट वुड बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो क्या और कोई स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपने ऑन बोर्ड लिया और उनको यकीन दहानियाँ कराई? ज़ाहिर है मीडिया के तवज्जुह से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे हट के भी जो लोग कंसर्न थे, जिनके ग्रीवेंसेस थे इससे पहले के टेस्ट पे। देखिए जी, क्योंकि इस साल भी टेस्ट का पेपर लीक हो चुका है और ये रीटेक के एग्ज़ाम की जिम्मेदारी हमें दी गई है, हमने एहतियात के तमाम तकाजे पूरे करते हुए स्टेक होल्डर्स, जिसमें सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा PMDC, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कमिश्नर हजरात हैं जहाँ जहाँ पर पेपर हो रहे हैं, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें FIA शामिल है, मैंने उन तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं कि हमारे हर सेंटर के लिए हमें नॉमिनेशंस भेजें जो कि एग्जीक्यूशन के दिन पे हमें हमारी मेरिट के प्रोसेस को आएँ और विटनेस करें हमारे साथ, और हमें मुझे वहाँ से जवाबात भी मौसूल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला एहतियात का हर तकाजा पूरा किया जाएगा, जैसे हमारे अपने प्यारे सिंध के बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं उनके तालीमी मुस्तकबिल के साथ, और ऑलरेडी उनका एकेडमिक कैलेंडर लेट हो चुका है, एक मरतबा फिर से उनके साथ खिलवाड़ ना हो। शेख साहब, ऐसे बात यह है कि क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी है, इस पे पहला तजुर्बा है, आप बड़े मोटिवेटेड भी हैं और ये कॉन्फिडेंट, बट कोई प्रेशर है वैसे इससे मुताल्लिक, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ज़ाहिर है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है इसमें? देखिए जी, कोई भी प्रेशर सखर IBA यूनिवर्सिटी ने आज तक ना लिया है, ना आइंदा कभी लेगी, और इस तरह का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है। नंबर 2, ये टेस्टिंग का तजुर्बा सन 2015 से सीबा टेस्टिंग सर्विस जो कि सखर IBA यूनिवर्सिटी की सब्सिडरी कंपनी है, हमने ना सिर्फ जुडिशरी से लेकर, सिंध गवर्नमेंट से लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर, और अभी हालिया हमने पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा सिंध टीचर लाइसेंसिंग की रिटर्न भी करवाई थी, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठी है, ना मैं उठने दूंगा, और ये बिल्कुल शफाफियत के आला तरीन मयार से ये पेपर होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। जो बात आप कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ शेख साहब, वही बात इस एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स भी करें, तो उनके वालिदैन भी करें, और बाकी सिंध हाई कोर्ट भी इस पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ शेख साहब हमारे साथ थे यहाँ पे जी। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान अहम तरीन शख्सियत, उनकी जमात अहम तरीन और उनके बगैर मुमकिन नहीं था, लेकिन उनकी कुछ शराइ थी जिसमें से मदारिस की रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, और मौलाना साहब ने आखिर में जब माने तो उन्होंने ये बताया कि उनसे ये एक तरीके से कमिटमेंट हो गया या फिर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो भी जाके मुलाकातें कर रहे थे। लेकिन अब मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान और जो बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई उसका भी कोई हल नहीं निकला। सदर आसिफ अली जरदारी जो बिल था इससे मुतालिक वो एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। अब हुकूमत ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। पिछले दिनों फैसल वाडा की भी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से, फिर राना सनाउल्लाह ने भी उनसे मुलाकातें की।
اب وزیر اعظم کا جو کو خصوصی پیغام پہنچا دیا گیا ہے مولانا صاحب کا، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کچھ اور ہی فرما رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں معلوم نہیں صدر صاحب خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی انہیں منع کر رہا. اچھا، تو پھر یہ ہے کہ اس پر مدارس رجسٹریشن سے متعلق مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی گئیں اور محتاط رہ کر انہوں نے فرمایا، کامران مرتضیٰ صاحب نے، کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، اس مدارس کے مسئلے پر معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے. یعنی کہ ملاقاتوں سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے یہاں پہ. تو جان لیتے ہیں ذرا اس پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوال کہ صدر صاحب نے خود دستخط نہیں کیے یا انہیں کوئی منع کر رہا ہے، صدر مملکت کون منع کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر ان کو پتا ہے تو خود ہی بتا دیتے کس نے منع کیا ہے، لیکن ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں یہ طے ہوا کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، بہت سارے اور شعبے ہیں، وہ صوبائی چیپٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مدارس جو ہے نا وہ بھی وزارت تعلیم کے انڈر آتا ہے اور ان کے انڈر ان کو رجسٹریشن ہوگا، تو لہٰذا یہ صوبائی چیپٹر ہے. قومی سطح پہ اس کی بل کی میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میں جس کمیٹیوں کا حصہ تھا وہاں بھی جب اس طرح چیزیں آتی تھی تو سب سے پہلے بیوروکریسی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ چونکہ یہ صوبائی چیپٹر ہے تو وفاق کی سطح پہ آپ اس بل کو آپ نہیں اپروو کر سکتے ہو. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. میرے خیال میں مولانا صاحب بڑا دل والے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے ہیں. جب وہ یہ کہیں کہ جی ملاقاتوں سے درجہ حرارت بڑا ہے، سیاسی درجہ حرارت، تو پھر تو اس کا نتیجہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پازیٹیو نکل رہا ہے. دوسرے بتائیں کہ کمٹمنٹ کیا تھی مولانا صاحب سے، کیونکہ انہوں نے اسی بنیاد پہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا. نہیں، میرے خیال میں جو میرا ذاتی خیال یہ ہے ایز اے قانون کے طالب علم کہ جو بل 2/3 میجارٹی سے پاس ہونا تھا اس میں تو مولانا صاحب کی ضرورت تھی. جس میں نہیں ان کو ضرورت تو سمپل میجارٹی سے، کیونکہ حکومت نے بعد میں سمپل میجارٹی سے بھی کچھ قوانین پاس کیے تو مولانا صاحب ان کو اعتراض تھا. تو میرے خیال میں کامران مرتضیٰ صاحب بڑے اچھے وکیل ہے، تو اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو 2/3 میجارٹی ہے ان کو تو انہوں نے اس کے ساتھ دیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شرط لگا سکتے تھے کہ بابا یہ بل آپ نے کسی صورت میں پاس نہیں کرنا ہے جو سمپل میجورٹی سے پاس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا 26ویں ترمیم کے بعد بھی بہت ساری ترامیم ہوئی ہے جو سمپل میجورٹی سے. تو میرے خیال میں ان کی جو ناراضگی ہے اس بات پہ ہے، تو یہ اس وقت دیکھنا چاہیے کامران مرتضیٰ صاحب کو کہ کون سی سمپل میجورٹی والے، کون سے 2/3 میجورٹی والے. ایک چیز اور بتائیں، آپ کے بڑے گہرے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ پہنچے مولانا صاحب سے ملاقات کرنے، پھر وہ بلاول صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں، تو یہ کوئی کنیکشن بن رہا ہے یہاں پہ؟ اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر آ جائیں تو بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بلاول صاحب بڑے اچھے نوجوان ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے اس ڈسکشن میں؟ یہ کون سی ڈسکشن؟ صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میڈیا والے جب فیصل واڈا صاحب سینیٹر بنے تھے تو بڑے تنقید کر رہے تھے. فیصل واڈا صاحب کو پیپلز پارٹی نے 4 ووٹ دیے، 17 ووٹ ایم کیو ایم نے دیے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے ہیں. تو یقیناً وہ احسان فراموش آدمی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے تعریف کرے بلاول صاحب کو، اور یقیناً بلاول صاحب کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں ہے. دوسری بات، میں نے بچپن میں یہ ہم کہانیاں پڑھتے تھے کہ بکری، شیر اور گھاس، ان تینوں کو آپ کیسے لے جائیں گے؟ نہ گھاس جو نا بکری گھاس کھا لے، نہ شیر بکری کو کھا لے. تو یہ ایک بڑا سوال تھا بچپن میں، آپ کے سامنے بھی گزرا ہوگا. تو فیصل واڈا صاحب ایک طرف پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کریں، عمران خان صاحب، دوسری طرف حکومت کو، تیسری طرف مولانا صاحب کو. تو یہ مجھے وہ یاد آتا ہے بکری، شیر اور گھاس والا کیسے کریں گے؟ یقیناً وہ عقلمند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا. ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ پھر سے پی ٹی آئی احتجاج کے لیے پر تول رہی ہے، اور آگے ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کی اس سلسلے میں پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ سپورٹ تو ہر کسی کی چاہیے ہوتی ہے، پھر آگے اور بھی امینڈمنٹ آ سکتی ہے. تو یہ جو مدارس کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے ہے، تو اب اس پر کیا کوئی راہ نکلنے کی امید ہے؟ کوئی مزید ملاقاتیں ویسے ہوں گی یا کیا ہوگا ابھی؟ آپ اس چیز کو بھی تو سر توجہ دے دیں کہ سیاسی لوگ ہوتے تھے وہ درجہ حرارت خود بناتے ہیں، خود ہی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو کافی ٹائم سے یہ بل پینڈنگ ہے، تو آج کیوں اٹھا ہے؟ تو مجھے پورے یقین ہے کہ اس کا بھی کوئی سولوشن، چونکہ میں نے کہا یہ سب صوبائی چیپٹر ہے تو ہو سکتا ہے صوبائی لیول پہ ان چیز کو ٹیک اپ کیا جائے.
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن چونکہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں, سیاسی پارٹی ہوتی ہے, تو یقیناً وہ اپنی امپورٹنس جو ہے نا ہر وقت شو کرتے ہیں, تو یقیناً اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. اچھا, تو پھر صدر صاحب نے جو اعتراض لگایا جب تک وہ دور نہیں ہوگا, یا جو آپ صوبائی مسئلہ کہہ رہے ہیں تب تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں قادر مندوخیل صاحب؟ یا اس کا فارمولا یہ بھی ہے کہ اگر جوائنٹ سیشن سے پاس ہو جائے تب تو پھر آسان ہو جائے گا. اور ایک یہ بھی قانون ہے کہ اگر اسمبلی پاس کر دے, صدر دستخط نہ کر رہے ہیں, تو 8-10 دن کے بعد وہ واپس آتا ہے. اسمبلی اگر دوبارہ پاس کرتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی صدر کی یا گورنر کی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس معاملے پہ صدر صاحب اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں یا اپنی اتھارٹی یوز کر رہے ہیں جتنی وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے اشفاق, اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ مجھے اس چیز کا پورا پتہ ہے, کیونکہ جو صوبائی چیپٹر ہے اس کی بل قومی سطح پہ پاس نہیں ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے. لیکن جس نے بل بھیجا ہوگا کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں؟ بہت سارے بل اس طرح ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ چیز کر لیں, بہت سارے بل آپ ماضی میں گزرے, میرے سامنے گزرے, جو پتہ نہیں ہوتے, بعد میں کہتے ہیں او ہو یہ تو صوبائی چیپٹر ہے, او ہو یہ تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. چلیں, آپ نے اسے صوبائی مسئلہ کہا, دوسرا آپ کو ٹائمنگ پہ بھی تھوڑا سا ایک ابھی کیوں ہوا ہے حیرانی بھی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں اسمبلی کا اپنا ایک لیگل سیکشن بھی ہوتا ہوگا جہاں پر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہوگی کہ کون سا بل بھیجنا ہے, اور ہائیسٹ فورم پہ, یعنی کہ اس کے بعد وہ قانون بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے, کامران مرتضیٰ صاحب محتاط رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ان ملاقاتوں کا کوئی پازیٹیو حل نہیں نکلا جو ان کی بات سے ہم نتیجہ خاص کر سکتے ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلو جی, موسم سرما آ چکا ہے پورے پاکستان میں. چونکہ ہم یہاں پر منی پاکستان میں بیٹھ کر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہم صرف کراچی کی بات نہیں کریں گے, ہم نے سوچ لیا. لیکن صرف کراچی کی بات نہیں. کراچی میں اگر موسم سرما اس طرح بھرپور نہیں آیا ہے, مگر سوغات یہاں پر ڈرائی ویدر, لوازمات سارے آ گئے, مطلب فلو, نزلہ زکام, وائرل انفیکشنز, بخار ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر موسم میں تبدیلی, گرمی ہو رہی ہے, دوپہر میں اچانک خنکی ہو رہی ہے, پنکھا چلائیں تو مسئلہ, نہ چلائیں تو مسئلہ, پسینے سے ایک دم ٹھنڈی ہوا میں جائیں تو مسئلہ. اور اگر آپ آفس جاتے ہیں, ظاہر ہے موسٹلی لوگ کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ ایک بند انوائرمنٹ میں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے مشینز ہوتی ہیں, کمپیوٹرز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اے سی ضرور چلتا ہے, تو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. پلس کھڑکی دروازے بند رکھتے ہیں لوگ تاکہ سردی نہ لگے, تو اس سے جو ہے فریش ایئر نہیں آپ کو میسر ہوتی. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص رشید صاحب, کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ جی وقاص صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ہم نے احاطہ کیا, مسائل ہیں اپنی جگہ, یہ انفیکشنز ہوتے ہیں, لیکن جو بند جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر انفیکشنز کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وائرس آپ کو پتہ ہے وہ پھر ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیس زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی کھانس دیا تو وہ اسی فضا میں گردش کرتا رہے گا, اور ون وے اور دی انادر دوسروں کو متاثر کرے گا. تو کیا احتیاط اس میں کیا کر سکتے ہیں, واٹ کین بی ڈن؟ اچھا, بہت سمپل ہے احتیاط. کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ نہیں انٹروڈیوس ہوئی ہے, یہ وہی احتیاط ہے جو کسی زمانے میں ہمیں کووڈ نے گائیڈ کی تھی, ماسک. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اپنی ہیبٹس وہ چینج ہو. فار ایگزامپل آج ہم کھانستے ہیں تو بہت کم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو سلیو میں اس طرح سے بازو میں رکھ کے کھانستے ہوں گے یا چھینک مارتے ہوں گے. ان کا یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہی کر کے, اور اس کے بعد پھر اگر اپنے کی بورڈ یوز کر رہے ہیں, ماؤس کو یوز کر رہے ہیں, تو وہ چیزوں کو کنٹامنیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جتنی دور تک پیغام امن پہنچے, بس یہ پیغام امن کب جنگ بن جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے اپنی پریکٹسز خود دوبارہ بگاڑی ہیں, حالانکہ ہم وہی ہیں جنہوں نے کووڈ میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے تو عہد کیا تھا صدف نے کہ ہم ماسک پہنتے رہیں گے اور سینیٹائز کر کر کے ہاتھ, اور ہم اتنا ہاتھ ہینڈ واش کرتے تھے, وہ پریکٹس بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے تو اس وجہ سے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ ایشو, جیسے ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں, بند انوائرمنٹ ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا مطلب وینٹیلیشن بھی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اگر کسی کو سمٹمس آ رہے ہیں, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے, کسی کو کھانسی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے اپنی وہ ہائیجین ٹھیک کر لے. اور ہائیجین ٹھیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, اپنے پاس ایک رومال رکھے, چھینکے کھانسے اس کے اندر. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اگر اس نے ہاتھ میں بھی کر دیا ہے تو بیفور ٹچنگ اینی تھنگ وہ سینیٹائزر یوز کرے, سینیٹائزر کا وہ اپنے پاس رکھے. اور اگر اس کو النس چل رہی ہے, ہلکا پھلکا فیوریج بھی ہے اور ہے, تو چاہیے کہ وہ ماسک اپلائی کرے. اور
اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری ایکٹیویٹی زیادہ بہتر ہے اسے چھٹی دے دیں. ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی, آپ کہیں گے ڈے آف لے لے, کال ان سک کر دے, لیکن یہ تو اس طرح ہے نا کہ آج 1 کو ہے تو کل 4 کو ہوگا, پرسوں 10 کو ہوگا. ہاں کیونکہ آج 1 کو ہوا ہے, سن لیں, آج 1 کو ہوا ہے, کل 2 کو ہوا ہے, پھر 4 کو ہوگا, پھر 10 کو ہوگا. 1 کا کام جو ہے رکے گا, لیکن اگر 4 کا کام رکے گا تو زیادہ آفس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ کہ اگر وہ اپنی خود سے ہی اگر جو ہے نا وہ ہائیجین ٹھیک کر لے, اپنے آپ کو کریکٹ کر لے, اور اگر واقعی میں بہت فیور ہے اور وہ نہیں آ سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو لیو اس کی بنتی ہے. لیکن اگر نہیں, ہلکے پھلکے سمٹمز ہیں تو اپنی احتیاط خود کر لے, اپنی مدد آپ. وائرل اور بیکٹیریل میں ابتدائی طور پر فرق کیا ہوتا ہے, اور کون سی میڈیکیشن ایسی ہے انیشلی, جیسے ہم لے لیتے ہیں کچھ میڈیکیشن گھر میں رہتے ہوئے, پین کلرز, NSAIDs اور پین کلرز میں سے کیا لیا جا سکتا ہے؟ اچھا, وائرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں اور بیکٹیریل انفیکشن, ان کے آن سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن وائرل انفیکشنز کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ 4 سے 5 دن وائرس اپنے آپ خود ہی چلا جاتا ہے, لیکن اس کے امپیکٹس رہتے ہیں. جیسے کسی کو وائرل فیور ہوا, کھانسی, نزلہ, زکام, تو وہ وائرس تو ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی کھانسی اور نزلہ تھوڑا ٹائم تک سسٹین رہتا ہے. اور آج کل جس طرح کے وائرسز کے امپیکٹس ہیں اس میں تو کھانسی کا دورانیہ 4 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے, کسی میں 3 مہینے بھی چل رہی ہے, انٹل انلیس کہ وہ میڈیکیشن لیں. آپ کا سوال آیا تھا میڈیکیشن پہ کہ کیا لی جا سکتی ہے, تو وائرسز میں, وائرل فیورز میں عام طور پہ NSAIDs نہیں دی جاتی ہیں. زیادہ تر ریلائف فیور ہے, پیراسیٹامول یا پیناڈول جو ہمارے پاس آتی ہے اس پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اب کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو کف سرپس ایز نیڈڈ یوز کیا جا سکتا ہے. نیبولائزیشن وہ کی جا سکتی ہے, ڈرائنس ختم ہو, ڈرائنس ختم ہو. نیبولائزیشن کے اندر جو دوائی یوز ہوتی ہے وہ انہیلڈ اسٹیرائڈ, وہ اندر سانس کی نالی میں ہونے والی سوزش, انفلیمیشن کو وہ کم کر دیتی ہے, تو وہ یوز کی جا سکتی ہے. اینٹی الرجکس یوز کی جا سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, اکثر و بیشتر کبھی ایسا ہوتا ہے اور یہ بڑا ریکرنگ ہو رہا ہے اس موسم میں کہ آپ کو صبح اٹھتے ہیں آواز بیٹھی ہوئی ہے, شام تک ٹھیک ہو گئی, پھر آپ نے جو اگر 1 ٹیبلٹ کھائی تھی آپ نے اسے بالکل چھوڑ دیا. اسی طریقے سے 1 دن 2 دن نزلہ زکام ہوا, پھر آپ ریلیکس ہو گئے. تو اس کے لیے میڈیکیشن کون سی کرنی چاہیے, اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں, آپ کو میڈیسن فوری طور پہ ذرا سا گلا خراب ہو شام میں ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں اس کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں جن کو الرجی کا پرابلم ہے, جن کو استھما ہے یا الرجک رائنائٹس جیسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں, دائمی نزلہ. تو اگر وہ لوگ ہیں تو ان کے لیے اینٹی الرجکس اور الرجی پریونٹرز لینے چاہیے. لیکن عام آدمی ہے جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال صبح یہ پرابلم ہوتا ہے, تو روٹین کے گھر کے ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہ پانی کی بھاپ اگر لے لے روزانہ رات کو یا ان دا مارننگ اگر لے لے وہ لونگ ڈال کے, تو وہ سارا دن اس کا جو ہے نا یہ نیزل پیسیجز والا معاملہ کنٹرول میں رہتا ہے. اسی طریقے سے آرگینک بھی ہے. بیوریجز میں اگر ہم آتے ہیں تو ٹھنڈے مشروبات کی جگہ اگر وہ چائے, کافی اور ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے, سوپ کا استعمال کرتا ہے اپنی ڈائٹ میں, پانی بہت زیادہ ٹھنڈا, وٹامن سی لیتا ہے. وٹامن سی ایٹ ٹائمز لوگوں کے جو گلے پکڑ لیتی ہے, کھٹا تھا سٹرس کی وجہ سے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا, آج کل میڈیسنز آ رہی ہیں سر درد کی جن کا آپ نام لے رہے تھے, وہ کمبینیشن میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ آئیپیبروفن بھی ساتھ اس کے آ رہی ہے اور پیراسیٹامول بھی ہے, وہ دونوں مل کے ایک ڈرگ بنتی ہے. ورنہ یہ سیپریٹ میڈیسنز ہوتی تھی اور یوز سیپریٹ ہوتے تھے, اور ان کے سائیڈ افیکٹس بھی. وہ لینا مناسب ہے؟ فرسٹ لائن میں بالکل بھی نہیں, لیکن ہاں اگر چیزیں بڑھ رہی ہیں, پین ہے, نہیں بیئربل ہے, تو پھر وہاں یوز کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک ایکیوٹ فیز ہے, ایکیوٹ فیز میں فیور آتا ہے, باڈی ایکس ہوتے ہیں, وہ 2 ٹیبلٹ پیناڈول پہ یا بہت زیادہ تو نیبرال کے نام سے آتی ہے, مثلا ریلیکسن کے ساتھ اس میں پیراسیٹامول ہے, وہ کور ہو جاتا ہے. لیکن ہاں اگر نہیں سیٹل ہو رہا, کیونکہ کسی کے فیور اسپائکس پیناڈول پہ نہیں کور ہوتے, تو وہاں پہ پھر آئبوپروفین کا کمبینیشن وہ. اچھا ایک ون لاسٹ تھنگ, یہ جو بام یوز ہوتے ہیں یہ ہارمفل تو نہیں ہے, بیکاز اس کے بعد ایک دم ٹھنڈ میں بھی نہیں آنا چاہیے, خاص طور پہ جو بچوں کی چیسٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں. لیکن چیسٹ پہ لگانے کے بعد پنکھا نہیں کھولنا چاہیے اور ان کے چیسٹ کو اوپن اپ نہیں رکھنا چاہیے, اس کو کور رکھنا چاہیے. تو بام ایک ہیلپ فل چیز ہے, اور بام کا امپیکٹ اچھا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ جو ہے وہ سینے پہ لگائیں کہ ناک پہ لگائیں, سینے پہ, کمر میں, ناک کے نتنوں پہ, گلے پہ. وہ مجھے تو وہ 3rd ڈگری ٹارچر یاد آ جاتا ہے. نیچرل طریقہ ہے کہ بند ناک کھولی جائے, ڈراپس یوز نہ کیے جائیں. اسٹیم پانی کی بھاپ اگر آپ لونگ ڈال کے لیں تو اس کا اتنا ہی امپیکٹ ہے جتنا آپ بام یا ایسی کوئی چیز لگا کے لونگ ڈال کے. لونگ کا جو تاثیر بیسیکلی جو لوگ کہتے ہیں کہ وکس ڈال کے بھاپ لے لیں, تو لونگ کا نیچرل افیکٹ وہی ہوتا ہے اور فری آف سائیڈ افیکٹس ہے. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بکاش صاحب, بہت آپ نے ہمیں مفید لونگ دا لشکارے کا سنا تھا, لونگ سے یہ فلو کا چھٹکارا اور ناک بھی کھل جائے, یہ بھی اچھا ہے. لیکن ٹارچر یاد آ گیا صدف مجھے, ساری صورتحال بھی. اور باقی نزلہ زکام کے حوالے سے ویسے آپ کے ہاں ٹریٹمنٹ کیا ہوا کرتا تھا صدف؟ اگر اچھا یہ بھاپ والا جو ہے نا, اسٹیم لینے والا, تولیہ لے کے جو ہے, ہاں, لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی کہ ایک دم سے آپ جو ٹاول آپ نے رکھا ہے اس کو ایک دم سے نہ اٹھا لیے گا, کیونکہ پھر وہ ٹھنڈا گرم جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے چہرے پہ ڈائریکٹ ٹھنڈ ہوا پڑے گی تو
چہرہ سویل بھی بام وغیرہ تو دے آلویز ہیلپ کسی بھی طرح کے لیے، اور لیکن ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ چیزیں یوز پلیز پلیز. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ کراچی سمیت پورے پاکستان کا AQI بہتر کرے تاکہ لوگ صاف فضا میں سانس لے سکیں. بالکل. چلیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.